بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ 3-4 دن پہلے ہماری ایک تعلیم ہوئی تھی۔ اس تعلیم کا جو موضوع تھا، عنوان تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہمارے بڑے ہم سے اس وقت کیا چاہ رہے ہیں، یا ان کی اس وقت کیا ضرورت ہے، اور ہم ان کے کہنے سے پہلے اس ضرورت کو، اس چاہت کو پورا کر دیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی۔ عفان کھڑے ہو جائیے۔ اب مثال میں آپ کو اس کی یہ دیتا ہوں، سارے بچے مثالیں سے بات کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ آپ جب گھر جاتے ہیں تو گھر جانے کے بعد آپ جب گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا، ملاقات ہوئی آپ کی امی سے، تو آپ کے گھر والے، ہر بچہ خود بتائے گا کہ سب سے پہلے آپ کی امی کیا چاہتی ہے کہ آپ آنے کے بعد کون سا کام پہلے کریں۔ آپ بتائیں عمر۔ منہ ہاتھ دھوئیں۔ عمر بتا رہے ہیں کہ منہ ہاتھ دھوئیں۔ ہاں بھائی ماہر، آپ بتائیں کہ آپ کے گھر پہنچنے کے بعد امی کیا چاہتی ہے کہ آپ پہلا کام کیا کریں؟ ہاں، سلام کریں اور شاباش۔ محمد بن کامران نے بتائی بات کہ امی یہ چاہتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کپڑے چینج کریں۔ شاباش، دیکھو نا، ان امی کی چاہت کو پہچانا۔ عبدالحنان، آپ بتائیں آپ کے گھر پہنچنے کے بعد آپ کے گھر والے آپ سے کیا کہتے ہیں کہ پہلے یہ کام کر لو؟ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں امی کچھ کہتی ہیں آپ کو؟ تو کیا کہتی ہیں؟ ایسی کیا کہ نماز پڑھ لو، یا قرآن پڑھنے بیٹھ جاؤ، یا کھانا کھا لو، یا کپڑے چینج کرو، منہ ہاتھ دو، نہاؤ، فریش ہو جاؤ، کیا کہتی ہیں؟ ہاں زور سے بولی، سب سنیں گے نا۔ شاباش، امی کہتی ہے پہلے کپڑے چینج کرو پھر کھانا کھاؤ۔ تو اصل میں آپ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک بات تو آپ نے صحیح کہی، ایک اپنی طرف سے نہیں لگا دی۔ اصل میں کون کھانا کھاتے ہیں؟ ہاں بھائی، ہاں بھائی، آپ بتائیے۔ نعمان عدل، آپ جب گھر پہنچتے ہیں تو آپ کے گھر پہنچنے کے بعد جب آپ مدرسے سے گھر پہنچے تو آپ کے گھر پہنچے، آپ کے بھائی اسکول سے گھر آتے ہیں تو امی سب سے پہلے ان سے کیا کہتی ہیں؟ بتائیے جلدی بتائیے نعمان۔ کپڑے چینج کرنے۔ شاباش، دیکھو اکثر بچوں کی رائے یہی معلوم چل رہی ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ مثال سے ہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اسید، اذلان، عبید، تینوں سیدھے بیٹھے ہیں۔ میں مثالوں سے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اسید آپ کا نام ہے نا؟ میں مثالوں سے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گھر پہنچنے کے بعد ہو یا کوئی بھی موقع ہو تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ امی، جیسے مثال ہے، صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد امی آپ سے کیا کہتی ہیں کہ جا کے ناشتہ کرو، نماز پڑھو۔ تو کیا کہتی ہیں امی صبح اٹھتے ہیں؟ ہاں بھائی موسیٰ، آپ جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد آپ سے امی کیا کہتی ہیں کہ یہ کام پہلے کر لو، ناشتہ کر لو، پھر ہاں ناخن کاٹو؟ زور سے بولیے۔ ہاں بھائی کیا آپ لوگ بتائیں۔ ہاں منظر آپ بتائیں۔ ہاں نمک دھلا، سبق سناؤ۔ عجیب آدمی۔ کہاں پہ یہ کہتی ہیں امی اٹھتی صبح؟ کیا کہتی ہیں؟ ہاں واش روم جاؤ، منہ ہاتھ دو، ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرو، رات والے کپڑے چینج کرو، نماز پڑھو۔ اس کے بعد پڑھنے بیٹھیں گے نا، اس کے بعد اگر وقت ہوگا تو پڑھنے بیٹھیں گے۔ پڑھنے کا ٹائم تو مغرب سے عشاء ہے۔ عبدالمنان سیدھے بیٹھیے۔ تو یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، مثالوں سے یہ بات سمجھا رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس وقت امی کیا چاہ رہی ہیں، یہ گھر والے کیا چاہ رہے ہیں۔ مثال ہے، دسترخوان پہ کھانا لگنے کا وقت آ گیا، دسترخوان لگ گیا، بچ گیا، کھانا کھا رہے ہیں سارے بیٹھ کر۔ اب کھانا کھانے کے بعد سب فارغ ہو گئے ہیں، امی اس وقت آپ سے کیا چاہتی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں بتائیں؟ برتن اٹھائیے، کچن تک پہنچائیے، دسترخوان اٹھائیے، سمیٹ کے رکھیے، صاف کر کے رکھیے، یہی چاہتی ہیں؟ ہاں یہی چاہتی ہیں کھانا کھا لی جاؤ پڑھنے بیٹھ جاؤ؟ بولو، کھانا کھا لی جاؤ بستر پہ لیٹ جاؤ۔ ہاں ازمیر آپ بتائیں، کھانا کھانے کے بعد آپ کے گھر والے آپ سے کیا چاہتے ہیں دسترخوان پر سے؟
آپ کرتے ہیں یہ کام؟ نہیں کرتے نا، غلط بات ہے بیٹا، یہ بات غلط ہے. یہ باتیں میں اس لیے سکھا رہا ہوں، سیدھے بیٹھنا تیاری شکل میں سارے بچے، یہ باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، یہ آپ سے متعلق باتیں، یہ بڑوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ سے متعلق باتیں ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ڈیلی پیش آنے والی باتیں ہیں. آپ کو ان باتوں کا علم ہو کہ اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے. جن بچوں کے گھر میں دینی ماحول ہے، نمازوں کا ماحول ہے، سنو غور سے، یہ ایک سوال کروں گا سب بچوں سے، غور سے، توجہ سے، فوراً. عثمان ثاقب بہت ہوشیار ہے نا، کسی پر بھی یہ سوال آ جائے گا. جن بچوں کے گھر میں دینی ماحول ہے، نمازوں کا ماحول ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی ہیں، گانے نہیں چلتے، ٹی وی نہیں چلتا، ٹی وی ہے بھی نہیں، ان کے گھروں سے قرآن کریم کی آوازیں تو آتی ہیں لیکن گانوں کی آوازیں نہیں آتی. تو ایسے گھروں کے بارے میں میرا یہ سوال ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کی امی اور ابو کیا چاہتے ہیں؟ ضرور سے بولیے. آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ اب بولو نا سارے، ابھی کیوں آواز رک گئی؟ بولیں سارے. جب اذان ہوتی ہے یہ امی ابو نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں. محیط سیدھے بیٹھو. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اذان ہونے کے بعد؟ دیکھو نا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کو بھی جاننا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی چاہت کو بھی جاننا ہے نہیں جاننا؟ بولو، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو جاننا ہے نہیں جاننا؟ تو اذان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کیا چاہت ہوتی ہے؟ سو جاؤ. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ کاروبار کرو، دکان چلاؤ، پڑھائی کرو. اذان ہونے کے بعد تو پڑھنا بھی منع ہے. اذان جب ہو جائے تو کہتے ہیں قرآن بھی چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت چھوڑو، اب نماز کی تیاری کرو. اذان ہونے کے بعد کھانا پینا سونا سب منع، جائز کام بھی منع ہے. نہیں، قرآن کی تلاوت تو ایک ثواب کا کام ہے نا، اس کا بھی منع ہے کہ نماز کی تیاری کرو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کا بھی پتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے بولیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی پوری کرنی ہے، اپنے بڑوں کی چاہت بھی پوری کرنی ہے. یہ ہے کامیاب انسان. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے اذان ہونے کے بعد. زور سے بولیے. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے اذان ہو جائے، نماز کی دوڑ، نماز کی دوڑ، نماز کی تیاری، نماز کی فکر، نماز کے لیے بھاگنا. اور میں نے جیسے اپنی بات جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے، عثمان صدیقی میری بات غور غور سے سنیے، کہ جن بچوں کے گھروں میں ماشاء اللہ دینی ماحول ہے، نمازیں پڑھنے کی عادت ہے، نمازیں پڑھوائی جاتی ہیں سختی سے، ان گھروں میں اذان ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گھر والے کیا چاہتے ہیں؟ نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھو. تو اب اگر اذان ہوئی تو اذان ہونے کے بعد آپ کے دماغ میں کتنے لوگوں کی چاہت پوری کرنے کا آنا چاہیے؟ دو یا ایک؟ پہلے کس کی ہے؟ اللہ. زور سے بولیے. اللہ کی چاہت، اللہ کا حکم. اس وقت اذان ہونے کے بعد اللہ کا حکم کیا ہے؟ زور سے بولیے. نماز. اور اسی طرح جن بچوں کے گھروں کا ماشاءاللہ دینی ماحول ہے، تو اذان ہونے کے بعد ان کے ابو امی کیا چاہتے ہیں؟ زور سے بولیے. زور سے بولیے سارے بچے. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں کہ جن بچوں کا گھر کا دینی ماحول ہے، جن بچوں کا گھر کا ماحول دینی ہے، ایسے بچوں کے گھروں میں نہ کارٹونوں کی آواز آتی ہے، نہ ٹی وی چلتا ہے، نہ گانے چلتے ہیں، ایسی آواز نہیں آتی. لیکن بعض بچوں کی وجہ سے ان گھروں میں بھی اب گانوں کی، کارٹونوں کی آواز آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ کیسے آتی ہے؟ یہ جواب آپ دیں گے. کیسے آتی ہے؟ ہاں بولیے. کیونکہ آپ کے ابو امی نے کبھی گھر میں ٹی وی نہیں لگایا، کبھی گھر میں ٹی وی نہیں چلایا، لیکن آپ کے موبائل کے شوق کی وجہ سے آپ موبائل پر ایسی ویڈیوز اور کارٹونز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ایسے گیمز کھیلتے ہیں جس میں میوزک ہوتا ہے. آپ کے ابو امی نے کبھی گھر میں میوزک نہیں چلایا، لیکن آپ کی وجہ سے، آپ کے کارٹون دیکھنے کی وجہ سے، اور آپ موبائل میں فل آواز کر کے کارٹون سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، میوزک سن رہے ہوتے ہیں، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، تو درمیان میں میوزک چلتا ہے نا، میوزک. تو ان گھروں میں بھی اب گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، ان گھروں میں بھی گانے کی آواز آ رہی ہیں. مثال ہے یہ عمر ہے، کھڑے ہو ادھر دیکھو. ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں، میں اچھی امید رکھتا ہوں. ان کے گھروں میں ٹی وی نہیں چلتا، گانے تو نہیں چلتے نا، گانے بھی نہیں چلتے ماشاءاللہ. اور نہ ان کے ابو امی نے کبھی زور سے گانے چلائے گھر پہ، نہیں چلائے ماشاءاللہ سے. لیکن ان کے ابو امی نے تو کبھی بھی گانے نہیں چلائے گھر میں.
کبھی بھی ٹی وی نہیں چلا، لیکن ان کو موبائل دیکھنے کا شوق ہے، اور یہ موبائل میں زور زور سے ویڈیوز اور کارٹونز اور گیم کھیلتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے دوران میوزک آتا ہے نا، تو ان کے ابو امی نے تو گھر میں میوزک نہیں چلایا، لیکن انہوں نے گھر میں میوزک چلا دیا. یہ ایسے ہے نہیں، میں ان کی مثال دے رہا ہوں، تو بہت اچھے انسان ہیں. تو میں ان کی مثال دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سب کو بھی اپنے اوپر ہی مثال فٹ کرنی ہے کہ جو بچے گھروں میں جانے کے بعد موبائل پر گیم کھیلتے ہیں یا میوزک دیکھتے ہیں یا وہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں یا شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب والی، ان ویڈیوز میں جو میوزک آ رہا ہے اس میوزک کے بھی وہی نقصانات ہیں، وہی اسی سے اس کے ساتھ شیطان آ رہے ہیں، گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں جو گانے چلنے سے آتی ہیں، پریشانی بیماریاں. پتہ ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال ہماری بات یہ نہیں چل رہی تھی. ہماری بات جو تھی، ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ جن بچوں کا گھر ماشاءاللہ دینی ماحول ہے ان بچوں کے والدین کیا پسند کرتے ہیں معلوم ہونا چاہیے. اذان کے بعد کیا پسند کرتے ہیں؟ نماز. اذان کے بعد کیا پسند کرتے ہیں؟ نماز. اچھا، جن بچوں کا گھر دینی ماحول ہے تو صبح صبح فجر کے وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، آپ بھی سو رہے ہوتے ہیں، آپ کے ابو امی اٹھ جاتے ہیں، وہ اس وقت آپ کے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ سو جاؤ، سوتے رہو؟ پھر کیا پسند کرتے ہیں؟ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ. مثال ہے، رات جب ہوتی ہے 10 بجتے ہیں تو آپ کے ابو امی آپ لوگوں کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ زور سے بولیے. سو جاؤ. تو سمجھدار بچہ وہ ہے جو اپنے ابو امی کی چاہت کو سمجھتا ہے کہ ابو امی اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ میں سو جاؤں، اور وہ گھر میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، میں ابھی نہیں سوؤں گا، تو یہ ابو کی بات مان رہے ہیں، یہ امی کی چاہت پوری کر رہے ہیں. بولے زور سے بولیے. میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ زور سے بولیے. امی ابو کی چاہت پوری کر رہے ہیں؟ نہیں. پھر میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی بھی چاہت، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم یہی ہے. قرآن کی آیت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہے نا قرآن کی آیت، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے رات کو نیند کے لیے، آرام کے لیے بنایا ہے. تو اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ رات ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے سارے بولیے. سو جانا چاہیے، گھومنا چاہیے؟ بولیں زور سے بولیں. کھیلنا چاہیے، لائٹیں لگا کر کھیلنا چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب بتاؤ جب رات ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ لی، کھانا بھی کھا لیا، اب آپ کے اوپر کتنی چاہتیں آ جاتی ہیں؟ کتنوں کی چاہتیں پوری کرنا ہوتی ہیں؟ 2. پہلی چاہت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہو رہا ہے کہ اب سو جاؤ. اور اماں ابا کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ زور سے بولیے. سو جاؤ. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ دونوں کی چاہتوں کو پورا نہیں کر رہے. مجھے تو ابھی کھیلنا ہے، مجھے تو کھیلنے نہیں دیتے، میں تو سارے دن مدرسے میں پڑھتا ہوں، اس وقت آ کر بابا مجھے سلا دیتے ہیں، کھیلنے نہیں دے رہے، مجھے سائیکل چلانی ہے، مجھے کرکٹ کھیلنا ہے. تو یہ جو آپ بات بول رہے ہیں اچھی بات بول رہے ہیں؟ بولیں سارے بولیں بھائی، بولیے. آپ کو عفان میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو ان باتوں کو میں اس لیے مثال سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور امی ابو کی بات کو فوری ماننا ہے، فوراً پورا کرنا ہے. بولیے سارے بولیے، زور سے بولیے. اب اگر کوئی بچہ اذان ہو گئی ہے اور نہ کرکٹ کھیل رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو بلا رہے ہیں مسجد کے رہے، مسجد جا رہے ہیں، مسجد نہیں جا رہے. تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کوئی نہیں کرتا، وہ خوش رہ سکتے ہیں؟ وہ آباد رہ سکتے ہیں؟ اس کی زندگی میں بہاریں آ سکتی ہیں؟ وہ خوش رہے گا، پریشان رہے گا؟ ہاں. تو یہ باتیں بیٹا آپ لوگ ابھی سے اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ کہ ہمارے بڑوں کی چاہتیں کیا ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سارے.